سر جی اس میں ایک آپ سے سوال کرنا تھا۔ وہ کل جی 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 کچھ وہ ڈھونڈی تھی ہم نے، صرف صغیر وغیرہ، اس میں سر جی یہ جو ثلاثی مجرد کے علاوہ کے صیغے ہیں، ان کا اس میں اعلیٰ، اس میں ظرف، اس میں تعجب، اس میں تفضیل، ان کے قواعد کیا ہوتے ہیں؟ اگر یہ کسی ٹائم آپ ہمیں بتا دیں تاکہ جو ہے وہ تو مطلب وہ اس میں اعلیٰ آتا ہی نہیں ہے، اس میں تفضیل بھی نہیں آتا، اشد لفظ کے ساتھ آتا ہے، یا وہ کیسے ہے، تو تاکہ وہ ہمیں پکا ہو جائے کہ صحیح بات کیا ہے۔ جی جی ثلاثی مجرد کے جو نا یہ سیگے جو نا صرف ظرف کے سیگے آتے ہیں، ظرف کے وہ بھی تین سیگے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں اسم تبدیل اور دوسری چیزیں اس میں نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے متعلق میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا ضرور انشاءاللہ، انشاءاللہ سر جی۔ کیوں نہیں آتے، اگر اس کا جو نا ترجمہ ہمیں چاہیے، اسم تبدیل والا نکالنا چاہیے کہ تو وہ کیسے نکالیں گے، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ وہ ترتیب بتائیں گے۔ جی سر، اور سر جی اور ایک لفظ تھا خوفہ، خوفہ یہ خوافہ، خوافہ یہ خوافو والی گردان کا نا، اس کا جو فعل تعجب جی کا تیسرا صیغہ ہے خوفہ، تو وہ خوفہ تو نہیں بنے گا نا، کیونکہ اس میں واو متحرک سے پہلے فتح ہے، تو الف آ جائے گا، تو وہ پھر ماضی کی طرح جی مماثلت آپ والا ہو جائے گا۔ ان کی بات کر رہے ہیں نا، فعل تجب بما وقفی خوفا جی استاد جی۔ خوفا، یہاں پہ یہ بات ہے نا کہ یہاں پہ ایک قاعدہ کیوں نہیں جاری ہو رہا، یہاں پہ بھی جو واو متحرک ہے اور ماقبل مفتوح ہے تو اس کو الف سے بدل دینا چاہیے، اس کے باوجود نہیں چل رہا نا، یہاں پہ قانون نہیں جاری ہو رہا۔ تو عزیز طلبہ بات سمجھ لیں کہ یہ جو آپ کو کتاب پڑھائی جا رہی ہے علم الصرف، یہ مختصر ہے، کیا ہے؟ مختصر ہے، اس میں تمام قوانین اور تمام شرائط ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو ارشاد الصرف ہے اس میں ایک شرط اس میں یہ بھی ہے کہ بھائی سیگا جو ہے نا وہ غیر متصرف نہ ہو، ٹھیک ہے، یہ قاعدہ اس میں جاری ہوگا جو آ، جس کی جو نا تمام گردانیں آتی ہوں، ٹھیک ہے، اور جی اس استاد جی۔ کی جو نا جی، تو یہاں پر اس کے جو نا یہاں پہ یہ قاعدہ ہے، اس میں ایک شرط یہ کہ یہاں پہ یہ جو خوف ہے نا اس میں یہ جاری نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، تو جی وہ میں استاد جی۔ شرط انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا، ابھی میرے ذہن سے نکل رہی ہے، استاد جی وہ ٹھیک جہاں ہے۔ سے مجھے یہ ملا تھا انہوں نے تیسرا لکھا ہی نہیں ہے، فعل تعجب کا صیغہ، انہوں نے اس کو ویسے ہی اگنور کر دیا تھا۔ جی جی وہ میں نے دیکھا تھا، جی، آپ نے وہ جو چیزیں بھیجی ہیں میں نے وہ دیکھا تھا، اس میں یہ ایک آخری سیگا نہیں تھا، جی، ٹھیک ہے، تو ایک منٹ، اچھا، تو سبق کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہ جو قواعد ہم نے پڑھے تھے پرسوں، کل کل پر پڑھے تھے، وہ صحیح سمجھ میں آ گئے تھے آپ کو؟ جی تو استاد جی۔ آگے چلتے ہیں، قاعدہ نمبر 3 آج ہم نے پڑھنا ہے، قاعدہ نمبر 3، تو دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس قاعدے میں یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ الف واو اور یا کے آخر میں ہو، جو الف واو یا یا کے آخر میں ہو، وہ وقف اور جزم کی حالت میں گر جاتا ہے، وقف اور جزم کی حالت میں کیا ہو جاتا ہے؟ گر جاتا ہے۔ یہ جو الف کی بات کی گئی نا، یہ اصل جو ہے یہ یا ہی ہے جو الف سے بدل چکا ہے، اصل میں یہ یا اور یا واو ہوتا ہے جو الف سے بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں، اب اس کی مثال دی انہوں نے، مثلا یکشا، دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ حروف جازمہ جو ہوتے ہیں وہ کیا کر دیتے ہیں؟ آخری حرف کو ساکن کر دیتے ہیں، آخری حرف کو کیا کر دیتے ہیں؟ ساکن کر دیتے ہیں۔ ساکن کر دیتے ہیں، لیکن جو ناقص ہے، ناقص کا جو باب ہے، معطل اللام ہے، اس کے اندر کچھ اور چینجنگ آ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب حروف جازمہ اس پہ داخل ہو جاتا ہے تو وہ آخری جو لام کلمہ ہوتا ہے نا وہ حذف ہو جاتا ہے،
لام کلمہ ہی حذف ہو جاتا ہے، ڈیلیٹ ہو جاتا ہے وہ. ٹھیک ہے، دوسروں میں اور اس میں یہی فرق ہے. جو جتنے بھی ہیں، 6 اقسام جتنے ہیں، جو ہفت اقسام ہے نا، ہفت اقسام میں سے جو ناقص کی بات ہے نا، ناقص میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے آخر میں کیا ہوتا ہے، حروف علت آتا ہے، واو یا یا آتا ہے. تو اس میں کیا ہو جاتا ہے، اس کے اندر اگر حروف جازمہ، اس کے شروع میں حروف جازمہ آ جائے تو وہ حرف کو ہی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، لام کلمے کو ہی حذف کر دیتے ہیں. اس وجہ سے اس کو ناقص کہتے ہیں، یعنی نامکمل. یہ استاد جی، نامکمل لفظ ہوتا ہے. جی. صحیح، وہ ساتھی کلاس میں ان کو ایڈمٹ کریے گا، وہ کال کر رہے تھے. اچھا. جی جی جی، ایک منٹ. جی ماشاء اللہ. تو دیکھیں، قاعدہ نمبر 3 ابھی ہم نے پڑھنا ہے. اس میں یہ ہے کہ جو الف واو اور یا کے آخر میں ہو وہ وقف اور جزم کی حالت میں گر جاتا ہے. جیسے لم یکش، لم یرم، لم یدعو. یہ اصل میں تھے یکشا. اب دیکھیں اس کی اصل ہے، اب اس کی اصل جو ہے نا یہ ہے یکشا. یکشا یہ مضارع ہے. جب اس کے وہ شروع میں لم جازمہ داخل ہوا تو اس نے کیا کر دیا، اس آخری حرف جو یا تھا، جو الف سے بدل چکا ہے، اس کو ہی گرا دیا، اس کو حذف کر دیا. حذف کرنے کے بعد اس کی شکل بن گئی لم یکش. لم یکش. اسی طرح دوسری مثال ہے، جی دوسری مثال ہے لم یرم. لم یرم. اب دیکھو، یرمی، یرمی مضارع ہے، اس کے شروع میں لم جازمہ داخل ہوا تو اس نے کیا کر دیا، جو یا تھا نا، یا یرمی کے اندر جو یا جو آپ کو نظر آ رہا ہے لام کلمے میں، اس لام کلمے کو اس نے حذف کر دیا اور اس علت کو گرا دیا. تو یہ کیا بن جائے گا، لم یرمی سے کیا بن جائے گا، لم یرمے. لم لم یرمی. یرمے، یہ اصلی صورت بن گئی. اسی طرح دیکھیں دوسری مثال ہے لم یدعو. اب دیکھیں اس کے شروع میں یدعو یہ مضارع تھا، اس کے شروع میں لم جازمہ داخل ہوا تو اس نے کیا کر دیا، یہ جو واو جو آخر میں تھا اس واو کو کیا کر دیا، گرا دیا. ٹھیک ہے. تو یہ کیا بن گیا، لم یدعو سے کیا بن گیا، لم یدعو. لم لم یدعو. تو یہ قاعدہ سمجھ میں آیا عزیز طلبہ؟ دیکھیں، جو الف واو اور یا کے آخر میں ہو، جو الف واو اور یا کے آخر میں ہو وہ وقف اور جزم کی حالت میں گر جاتا ہے. او ہو. جی جی. یہ دیکھیں، جی یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے اس کو دوبارہ ہم پڑھتے ہیں. کہتے ہیں کہ جو الف واو اور یا، تین چیزیں بتائی گئی ہے، صرف ایک چیز نہیں. یہاں پہ تین چیزیں بتائی گئی ہے، الف واو اور یا. الف واو اور یا کے آخر میں ہو، آخر میں ہو یعنی کلمے کے آخر میں ہو، اور وہ وقف اور جزم کی حالت میں گر جاتا ہے. تو لم یکشا، یکشا جو تھا یہ الف کی مثال تھی، اور یرمی، یہ لم یرم، یہ وہ یا کی مثال ہو گئی، اور یدعو، لم یدعو، یہ اس سے لم یدعو بن گیا، یہ واو کی مثال تھی. تو تین چیزیں بتائی گئی ہے تیسرے قاعدے کے اندر کہ الف ہو، واو ہو یا ہو، ان تینوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، کلمے کے آخر میں ہو اور وقف یا جزم کی حالت میں، وقف یا جزم کی حالت میں وہ کیا ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے. یعنی اس کے اگر شروع میں حروف جازمہ آ جائے، حروف جازمہ آ جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے. حروف جازمہ کی وجہ سے وہ لام کلمہ کیا ہو جاتا ہے، حذف ہو جاتا ہے. ابھی سمجھ میں آیا یہ قاعدہ؟ جی استاد جی. حضرت یہ ساکن کے لیے ہے یا اس میں متحرک بھی ہوگا؟ نہیں 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 نہیں.
سکون کی حالت میں جزم ہو یا سکون کی حالت میں وقف ہو جائے یا جزم آ جائے تو اس میں کیا ہو جاتا ہے، اس میں آخری کلمہ جو ہوتا ہے وہ حذف ہو جاتا ہے، ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، اس میں زبر نہیں آئے گی۔ زبر اگر حروف ناصبہ داخل ہو جائیں گے تو آخری کلمہ جو ہے اس کو وہ کیا کر دیں گے، نصب دے دیں گے۔ حضرت میرا سوال دوسرا تھا، جی میں شاید سمجھا نہیں سکا۔ جو آخری کلمہ ہوگا وہ اگر ساکن نہ ہو، جیسے اس میں ان سب مثالوں میں آخری کلمہ وہ متحرک نہیں ہے، لیکن اگر وہ متحرک ہوگا تو پھر بھی گرے گا۔ اگر وہ متحرک ہو یا متحرک ہو تو وہ بھی گرے گا۔ دیکھیں، یدعو جو نا یہ واحد کا صیغہ ہے۔ یدعو کیا ہے؟ یدعو مضارع ہے، یہ واحد کا صیغہ ہے۔ اصل میں آپ نے اوپر پڑھا کہ یدعو جو تھا وہ یدعو تھا۔ یہ دیکھیں، یہ اوپر آپ نے پڑھا یہ یدعو یدعو ہو گیا، جہاں مضارع معلوم ید اب ہوگا، یہ تو مضارع مجہول لکھا ہوا ہے جس کو میں نے ابھی نشان زد کیا۔ تو جو مضارع ہے وہ ہے ید یہ تو جہاں پہلے یہ کیا تھا مضموم تھا، لیکن اس کو جو نا اس کی جو علامت جو حرکت تھی اس کو انہوں نے گرا دیا اور اس کو سکون دے دیا۔ ٹھیک ہے، تو کیا بن گیا؟ یدعو۔ کیا بن گیا؟ یدعو۔ اب یہ پہلے ہی ساکن ہے، اب اس کے شروع میں اگر جو ہے نا لم داخل ہوگا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ لم داخل ہوگا تو وہ اس کا گر جائے گا۔ اب دیکھیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر جو نا وہ کیا ہو، مضموم ہو یا جو ہے نا مفتوح کی حالت میں ہو تو اس صورت میں بھی گرے گا یا نہیں گرے گا؟ تو عزیز طلباء، اگر ناقص کا کلمہ ہو، ناقص باب کیا ہو، ناقص والا ہو، تو اس کے اندر اگر حروف جازمہ آ جائے، چاہے وہ مضموم ہو یا مفتوح ہو، جو بھی ہو وہ گر جائے گا۔ سمجھ میں آیا؟ جی استاد جی۔ سر یہ یکشا میں ایک حضرت تو کھڑی زبر گرا ہے اور یا بھی گرا ہے۔ اصل جو چیز ہے نا اس میں یہ ہے کہ بھائی دیکھیں، یکشا لم یکشا، اب یہاں پہ جو نا یہ ویسے تو لکھا ہوا ہے نا، دیکھیں یکشا، اس کو یا کو کیا کرتے ہیں، آخر میں جو تھا اس کو یا کو الف سے بدل دیا گیا نا، یکشا۔ جی ٹھیک ہے، اس کے اندر جو ہے نا جی یا کے اوپر جو ہے نا یہ کھڑا زبر ہے، یا کے اوپر کیا ہے؟ کھڑا زبر ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں، شین تو پہ کھڑا زبر ہے، شین پہ کھڑا زبر، جی شین پہ کھڑا زبر۔ جی آپ کی بات ٹھیک ہے، یکشا کے اندر جو نا لیکن جو لکھنے کی جو خط جو لکھا جاتا ہے نا اسی طرح لکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی بات صحیح ہے کہ شین کے اوپر کھڑا زبر ہے، لیکن یہاں پہ جو یہاں پہ واو جو تھا نا، کیا کہتے ہیں، یہ تو ہے ہی خشیہ مادہ ہے اس کا، تو یا اس تھا میں سر، یا جو تھا الف سے بدل گیا۔ یکشا کے اندر کیا ہوا ہے؟ یا جو تھا الف سے بدل گیا۔ الف سے بدل گیا، یہ اصل میں تھا یکشا یو، یہ خشیہ یکشا باب السمیہ کا باب ہے، یہ اصل میں تھا یک جو ش یو، یہ یا ہے، ایک منٹ، یکشا یو، یہ اصل میں تھا یکشا یو، تو یکشا یو تھا، تو یا کو انہوں نے الف سے بدل دیا گیا، یا کو الف سے بدل دیا گیا تاکہ، اور یا کو انہوں نے برقرار رکھا ہے، یا کو انہوں نے کیا کیا ہے؟ برقرار رکھا ہے نا، تو اس کو اس لیے برقرار رکھا ہے تاکہ پتہ چل کے جائے کہ یہ جو نا الف جو یا سے تبدیل شدہ ہے، اور یہ باب کیا ہے؟ یائی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو نا الف گر گیا ہے نا، تو وہی تو بتا رہے ہیں نا کہ بھائی الف واو یا ہو، تینوں کی بات کی ہے نا انہوں نے، صرف واو یا کی بات نہیں کی قاعدے کے اندر، انہوں نے تینوں کی بات کی کہ الف ہو، واو ہو یا ہو، اور کلمے کے آخر میں ہو تو وقف یا جزم کی حالت میں وہ گر جاتا ہے، تو یہاں پہ کھڑا جو الف جو تھا اس کو گرا دیا۔ ٹھیک ہے، یہ تو رسمی خط پڑھنے کا انداز اس طرح، لکھنے کا انداز اس طرح ہے، لیکن اس کو پڑھیں گے یکشا،
الف کی صورت میں اس کو پڑھیں گے یکشا، ٹھیک ہے، لیکن لکھنے کی صورت میں یا کو برقرار رکھتے ہیں، جس طرح مصطفیٰ کے اندر مصطفیٰ یوں لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی یا جو ہے نا برقرار رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نون وکایا کی طرح یا ہے، یا وکایا؟ نہیں نہیں، نون وکیا نہیں ہے بھائی، یہ وہ چیز ہے، ٹھیک ہے، نون وکایا نہیں ہے یہ۔ تو قاعدے کے اندر یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو الف واو اور یا کے آخر میں کیا کیا مطلب ہے، کلمے کے آخر میں ہو، وہ وقف اور جزم کی حالت میں گر جاتا ہے۔ تو پہلی مثال انہوں نے دی الف کی، جیسے لم یکش، لم یکش، یہ بن گیا لم یکش، الف گر گیا۔ دوسری مثال تھی انہوں نے جو ہے نا واو کی دی، جیسے مثال یہاں پہ دیکھیں، لم یدعو جو تھا، یدعو، یہ لم یدعو میں واو تھا تو یہ گر گیا، واو آخر میں لم یدعو بن گیا۔ اور یرمی کے اندر، اور لم یرمی کے اندر یہ یا تھا، اس یا کو انہوں نے گرا کے لم یرمی بنا دیا، ٹھیک ہے۔ تو تینوں اور کی بات ہے، الف کی، واو کی اور یا کی، ایک چیز کی بات نہیں ہے۔ آگے ہے چوتھا قاعدہ، کہتے ہیں جو واو اسم فاعل کے آخر میں ہو اور اس سے پہلے کسرہ ہو، وہ واو یا ہو کر گر جا وہ واو یا ہو کر گر پڑتا ہے، جیسے دا ان کے اصل میں دا اے ون تھا، ٹھیک ہے، اور اگر یا ہو تو وہ بھی گر جاتی ہے، جیسے رامن کے اصل میں رامیون تھا۔ اب اس کو سمجھیں، اب یہ قاعدہ ہے اسم فاعل کے متعلق، دا ان اصل میں تھا دا ایون، اب دیکھیں اس کے اندر دیکھیں دا ایون، عزیز طلباء آپ نے پڑھا ہے کہ اسم فاعل ثلاثی مجرد کا اسم فاعل فاعل کے وزن پہ آتا ہے، دا ایون بروزن فاعلن، دا ایون بروزن فاعلن۔ تو اس میں کہا جاتا ہے کہ واو اسم فاعل کے آخر میں ہو تو وہ واو کیا ہو جاتا ہے، یا سے بدل جاتا ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے کیا ہو، کسرہ ہو۔ تو عین کلمہ کیا ہے، مکسور ہے، عین کلمہ کیا ہے، مکسور ہے، تو یہ واو جو ہے یہ یا سے بدل جاتا ہے، پھر وہ گر جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ واو گر جاتا ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دا ایون، اس میں واو جو تھی یا سے بدل گئی اور یا گر گیا، تو کیا صورت بن گئی، دا ان، دا ان، ٹھیک ہے، دا ان۔ تو عزیز طلباء یہاں پر جو قاعدہ ذکر کیا گیا ہے صرف بالکل مختصر ذکر کیا گیا ہے، حالانکہ جو ارشاد الصرف کی کتاب ہے اس کے اندر قوانین کا ذکر کیا گیا کہ اس میں کون سے قوانین جاری ہوتے ہیں، اس میں التقاء ساکنین کا قاعدہ بھی جاری ہوتا ہے، اسی طرح دعیہ والا قاعدہ بھی اس میں جاری ہوتا ہے، لیکن وہ ارشاد الصرف والوں نے ان کو تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ مثلا دعیہ والا قاعدہ یہ ہے کہ بھئی دیکھو، اگر واو کیا ہو متحرک ہو، اس سے پہلے جو ہے نا اس کا ماقبل کیا ہو، مکسور ہو، تو اس واو کو کیا کریں گے، یا سے تبدیل کر دیں گے۔ یہاں پہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ بھئی اسم فاعل کے آخر میں واو ہو اور اس سے پہلے کسرہ ہو تو اس واو کو یا سے بدل دیں گے۔ تو آپ نے اس کو دا ایون کو یا سے بدل دیا، اور اس قاعدے کے مطابق آپ نے واو کو بھی یا سے بدل کے یا کو گرا دیا، تو یہ قاعدہ ہو گیا مکمل ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا۔ لیکن ارشاد الصرف والوں نے اس کے اندر دوسرے قواعد بھی ذکر کیے ہیں، مثلا اس کو میں ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں کہ وہ کیسے ہے۔ یہ اسم فاعل تھا، دا ایون اسم فاعل تھا، پھر اس کے اندر ایک قاعدہ جاری ہوتا ہے، مثلا جو انہوں نے بتایا کہ اسم فاعل کے آخر میں کیا ہو، واو ہو اور اس سے پہلے کسرہ ہو، ٹھیک ہے، واقع ہو تو اس کو واو کو یا سے بدل دیں گے، اس قاعدے کا نام ہے دعیہ۔ اس قاعدے کا نام کیا ہے، دعیہ والا قاعدہ، دعیہ، جی استاد جی۔ دعیہ مجہول، ٹھیک ہے، دعیہ والا قاعدہ، تو یہ دعیہ والا قاعدہ اس میں پہلے جاری ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس واو کو جب ہم جو نا واو کو ہم یا سے تبدیل کر دیتے تو اس کی صورت بن جاتی ہے دا
युन, दा ए, दा ए युन बन जाता है। फिर क्या होता है, इस दा युन में या को हम गिरा देते हैं। ठीक है, जब हम या को, या की तनवीन को आखिरी हरफ को गिरा देते हैं तो ये जो है इसमें दा ई, दा ई बन जाता है, दा ई। तो या जो होता है ना, या जो था ये मद्दा था। जी, ये या मद्दा था, इस मद्दे को जब हम गिरा देते हैं तो फिर ये दाइन बन जाता है। तो इरशाद सरफ वालों के नज़दीक इसके अंदर जो होता है इल्तिकाए साकिनीन वाला कायदा भी जारी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुख्तसर जिक्र किया गया कि भाई जो जो वाव इस्म फाइल के आखिर में हो और उससे पहले कसरा हो, तो वो वाव जो होती है या होकर गिर गिर जाता है। ठीक है, गिर पड़ता है। जैसे दाइन के असल में दा एवुन था। ठीक है, तो दा एवुन वाव या से बदल दिया गया, या को वाव को, और उसके बाद या को गिरा दिया तो क्या बन गया, दा इन बन गया। ठीक है, आगे या की मिसाल दे रहे हैं, जैसे रामिन, रामिन असल में रामियुन था, इसी के अंदर भी यही हुआ, रामियुन था, इसमें या जो था पहले ही जो है ना, ये इसके आखिर में या है, तो लिहाजा इसको जो ना ये नहीं कहेंगे वाव बनाएंगे उसके बाद या करेंगे, नहीं, इस या को आखिर में गिरा देंगे तो क्या बन जाएगा, रामिन, रामियुन से रामिन बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। जी उस्ताद जी। आज ये तीसरा और चौथा कायदा हो गया। आगे चलते हैं, थोड़ी जो है ना उसकी जो मशक कर लेते हैं, ताकि जो ना अब वो उसकी कवायद की मशक भी हो जाए और तालीलात भी आगे थोड़ी पढ़ लेते हैं, जो कल हमने थोड़ा पढ़ा था। जी अजीज तलबा, तो आपको बताया था कि काला से लेकर लता तक। लेकर कालता तक यहाँ पर एक कायदा जारी होता है। ठीक है, इसके अंदर अलिफ जो आपको नजर आ रहा है उसको आपने वाव तस्लीम करना है। ठीक है, वाव तस्लीम करना है, इसके अंदर वाव है, क्योंकि ये नसर यंसुर है का बाब है, और अलकौल इसका मजदर है। अलकौल में आपको वाव जो नजर आ रहा है, अलकौल में आपको वाव ऊपर नजर आ रहा है, तो इसके अंदर मादा जो है ना काफ वाव और लाम है। तो इस जो काला यहाँ पे ना वाव जो है वो अलिफ से बदल गया है, काल कवल नसर की तरह, काला कवला नसरा की तरह, कालू कवलू, कालत कवलत, कालता कवलता। ठीक है, तो यहाँ पर एक कायदा जारी हुआ। अजीज तलबा, आपको पता है कि भाई वाव क्या मुतहरिक हो, उसका माकपल मफसू हो तो उस वाव को अलिफ से बदल देंगे। ये हमने मुअत्तलुल ऐन का पहला कायदा पढ़ा था, तो इसके अंदर पहला कायदा मुअत्तलुल ऐन का जारी हुआ, तो कवल से काल बन गया, और कवाला से काला बन गया, कवलू से कालू बन गया, कवालत से कालत बन गया, और कवालता से कालता बन गया। और आगे जो है कुल्न से, कुलना से लेकर आखिर तक, कुलना तक, इसके अंदर कुलना वाला कायदा, इसका नाम है कुलना वाला कायदा। वो आपने ये पढ़ा कि भाई देखें, कुलना असल में कवल न था, कवल न था, तो वाव को हमने क्या कर दिया, अलिफ से बदल दिया, वो पहले ही वाला कायदा जो था उससे। उसके बाद इल्तिकाए साकिनीन हुआ, मद्दा था अलिफ, उस अलिफ मद्दे को हमने गिरा दिया और फा कलमे को हमने जम्मा दे दिया। इसके अंदर हमने कायदा ये पढ़ा था कि भाई हर वो वाव जो माजी के ऐन कलमे में हो और मकसूरुल ऐन न हो, माजी के ऐन कलमे में वाव हो और मकसूरुल ऐन न हो, और वाव जो जो अलिफ से बदल कर इल्तिकाए साकिनीन की वजह से गिर जाए तो उसके फा कलमे को पेश दे देंगे, तो ये कुल न बन गया, कवल न से कल न, फिर कुल न। तो कुल न से लेकर कुल न तक इसके अंदर ये दो तीन कवायद जारी होते हैं। ठीक है, जी उस्ताद जी। आगे है कील। कीला के अंदर कोई कौन सा कायदा हमने पढ़ा था? जी, कोई साथी बताएगा? जी, कील असल में था कुविल। जी उस्ताद क्या जी। था? कोविला था उस्ताद जी।
जी फिर क्या हुआ? उस्ताद जी फिर क्योंकि कोई जी देखें। देखें यहाँ पे आपने पढ़ा था ना। जी यहाँ पे ये कीला वाला कायदा कहाँ पे जारी होता है, ये हमने यहाँ पे उन्होंने इसकी मिसाल तो नहीं दी, लेकिन उस्ताद जी चलो। ये जी वाला शायद नहीं पढ़ा उस्ताद जी। यहाँ पे वो जिक्र तो नहीं है, लेकिन वैसे तो यूँ है कि यहाँ पे जो ना वाव जो था, उसकी वाव की हरकत नकल करके माकबल को हमने दे दी। कुबिला में जो काफ है ना, काफ को वाव की हरकत नकल करके हमने माकबल को दे दी, और वाव जो था ये साकिन हो गया, तो वाव को यहाँ से बदल दिया मियादुन वाले कायदे से, जेबुन वाले कायदे से और मियादुन वाले कायदे से। तो क्या बन गया? कीला बन गया। ठीक है। तो इसका होगा आ, चलो इसको हम देखते हैं, इसमें कौन सा कानून कानून ने हमने पढ़ा है, वो कौन सा जारी होता है। ठीक है। हजरत इसमें था कि वो पे कसरा दुश्वार था, तो इसकी वजह से वो की कसरा को हमने बदल दिया किसी और चीज़ से। इस तरह का था कबीला। नहीं वो देखते हैं। जो मुझे हमने जो पढ़ा है उसके अंदर ये कायदा यूं है कि वाव की हरकत नकल करके हमने माकबल को दे दी। ठीक है ना। वाव शकील था, जो भी आप बना ले इसको। वाव की हरकत नकल कर हमने माकबल काफ कलमे को दे दी। तो देखें, वाव क्या होगी? साकिन हो गई। तो वाव साकिन से पहले अगर कसरा आ जाए तो उस वाव को यहाँ से बदल देते हैं, तो यहाँ पे कुविलत से कीला बन गया फिर। ठीक है। तो ये कायदा हमने पढ़ा है इरशाद सरफ के अंदर, लेकिन यहाँ पर जो है देखते हैं यहाँ पे इन्होंने क्यों जिक्र नहीं किया, या जिक्र किया है क्यों हमारी नज़र से ओझल हो गया है। तो इंशाल्लाह इसकी हम मशक करेंगे कल से इंशाल्लाह। ठीक है। जी उस्ताद जी। हम्म। ठीक हो गया जी तलबा। जी तो उस्ताद। आज इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह हम्म। इससे आगे हम पढ़ेंगे। तो भाई उसामा साहब, आपने ये कहाँ से गिरदाने ली थी? उस्ताद जी ये कुछ गिरदानें मिली थी निसाबुस सर्फ किताब है मदनी भाइयों की, उसके ऊपर काफ़ी सारी पढ़ी हुई है, पूरी पूरी सर्फ कबीर भी पढ़ी है। मैं आपसे उसका लिंक शेयर कर दूंगा, वो कॉपी पेस्ट हो जाती है। अच्छा। हाँ ये हो गया ना कि मुझे लिखने में थोड़ी दुश्वारी हो रही, तो अभी सारा साथियों को लिख के ही मिल जाएगा, तो उसमें आसानी हो जाएगी। वरना हमारे असातिज़ा जो थे ना, हमने बस कहते थे भाई या खुद देख के आओ, खुद बना के आओ, खुद कवानीन पढ़े, अभी कैसे हरफ बनेगा, कैसे लफ्ज़ बनेगा, खुद बना के आओ। तो हमने तो ऐसे ही पढ़ा है। तो लिहाजा जो है ना, अभी दूसरे साथी हैं, आप मसरूफ़ हजरात होते हैं, तो आपको लिख के देने में आसानी होती है। तो अब मेरा लैपटॉप का कुछ मसला बन गया है, तो लैपटॉप पे काम हो नहीं रहा। पीडीएफ में वहां से ही बना के आपको भेज देता था। सर जी ये मैं इंशाल्लाह तो कर वाई लिया करूँगा कहीं ना कहीं से ना ढूंढ के। तो ठीक मैं है। ठीक इंशाल्लाह। है। पहले मुझे दिखा दिया करें कि मैं देखूं कि उसमें कौन सी सही है, गलत है, क्या है, तो उसके बाद आप भेज दिया करें। जी सर जी। जी।
میرا لیپ ٹاپ جو ہے نا وائی فائی سے کنیکٹ نہیں ہو رہا، اس وجہ سے جو ہے نا چلانے میں مشکل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو آج یہاں تک سبق ہو گیا انشاءاللہ. اب آگے اجرا بھی کریں گے ان تمام سیگوں کا. ٹھیک ہے. جی استاد جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے استاد جی، جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ. یہ جو بھائی نے بھیجی ہے نا صرف صغیر، وہ بھی ساتھ ہی جو ہے نا ساری یاد کر لیں. ٹھیک ہے، لکھی لکھی آپ کو ملی